at least 10 people have been killed in the devastating wildfires. یہ سب سے بڑے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سے اب تک کم از کم 10 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ سوچئے ایک ایسے شہر کا جو دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور شہری زندگی کے لیے جانا جاتا ہے، آج اسی شہر کو آگ نے اپنے اثر میں لے لیا ہے۔ لاس اینجلس جو گلیمر اور ٹیک کا ہب جانا جاتا ہے، اب اپنی زندگی کے سب سے بڑے خطروں کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ آگ کیسے شروع ہوئی اور کس طرح یہ شہر اپنی جنگ جیت سکتا ہے؟ لاس اینجلس جو اپنی فلم انڈسٹری اور ماڈرن زندگی کے لیے مشہور ہے، ہر سال جنگلی آگ سے متاثر ہوتا ہے، لیکن آج کی جو آگ ہے وہ کسی بھی ایسی آگ سے کئی زیادہ بھاری اور خطرناک ہے۔ اس وقت لاس اینجلس کی جنگلی علاقوں میں جنگلی آگ نے اپنا راج جمانا شروع کر دیا ہے۔ موسمی تبدیلی کا اثر لاس اینجلس پر بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جس طرح سے دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اس کا سیدھا اثر یہ ہے کہ گرمی اور سوکھا پن بڑھ گیا ہے۔ لیکن یہ کیسے ڈائریکٹلی آگ کو بڑھاوا دیتا ہے؟ جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو جنگلی پودے جو نیچرلی گرین ہوتے ہیں وہ سوکھنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ سوکھے پودے بہت جلدی آگ کا شکار بن سکتے ہیں۔ زیادہ گرمی اور سوکھا پن، ان دو چیزوں کا ملن آگ لگنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے کلائمیٹ چینج کا یہ اثر ہے کہ ہر سال وائلڈ فائرز کا دورہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ صرف کچھ عرصہ پہلے کا نہیں بلکہ اب ہر سال ایسے وائلڈ فائرز کے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بار بار ہونے والے فائرز کا سبب کیا ہے؟ زیادہ گرمی، بڑھتی ہوئی اربنائزیشن اور ہیومن ایکٹیویٹیز کا کمبینیشن ہے جو ان آگوں کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ جہاں ایک طرف وائلڈ فائرز کا دورہ بڑھ رہا ہے، وہاں دوسری طرف یہ فائرز پوری شہری اور جنگلی علاقوں کو برباد کر رہی ہیں۔ انسانی ایکٹیویٹیز بھی یہ آگ بڑھانے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کبھی ایک نیگلیکٹ کی ہوئی سگریٹ کی کڑی تو کبھی اللیگل کیمپ فائرز۔ یہ سب ایسے فیکٹرز ہیں جو فائرز کا سبب بنتے ہیں۔ اکثر انسان اپنی غفلت کی وجہ سے ایسے کام کر لیتا ہے جیسے کہ پاور لائنز کا گرنا یا فوریسٹ ایریاز میں فائر لگا دینا۔ اربن ایکسپینشن بھی ایسے علاقوں میں ہو رہا ہے جو ٹریڈیشنلی وائلڈ لینڈز تھے، جہاں آگ کا رسک نیچرلی زیادہ ہوتا ہے۔ لاس اینجلس میں آگ بجھانے کے لیے کافی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور اسکلڈ فائر فائٹرز ہیں، لیکن پھر بھی یہ وائلڈ فائرز کافی مشکل ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود یہ فائرز اتنی زیادہ دیر تک چلتی ہیں؟ آگ کے اسپریڈ ہونے کی ایک وجہ ہے اس کا انپریڈکٹیبل نیچر۔ وائلڈ فائرز بہت تیزی سے اسپریڈ کرتے ہیں اور اگر ہوا تیز ہو تو یہ ایک شہر یا ایک پوری ہل کو جلدی سے اپنے اندر لے سکتی ہیں۔ فائر فائٹنگ ایفرٹس کو رکاوٹ آتی ہے جیسے کہ لمیٹڈ ریسورسز، اسٹیپ ٹیرین اور زیادہ پھیلتی ہوئی آگ۔ لاس اینجلس کے شہریوں کی زندگیوں پر بھی وائلڈ فائرز کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ جہاں ہر سال لوگ اپنا گھر، اپنی زندگی اور اپنی پراپرٹیز کو کھو دیتے ہیں، وہاں یہ آگ صرف جنگلات ہی نہیں بلکہ شہری انفراسٹرکچر کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ وائلڈ فائرز کی وجہ سے صرف گھر ہی نہیں بلکہ ضروری انفراسٹرکچر جیسے کہ پاور لائنز، ہاسپٹلز اور روڈز بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ انفراسٹرکچر کا تلاشی اور ریسٹوریشن بہت وقت لیتا ہے، لیکن ایک بات جو سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے کہ لاس اینجلس کے لوگوں کا جذبہ اور مدد۔ جب شہر میں آگ لگتی ہے، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ فائر فائٹنگ ٹیمز کے ساتھ والنٹیئرز بھی کام کرتے ہیں اور لوکل آرگنائزیشنز مدد کے لیے فنڈز جمع کرتے ہیں۔ یہ شہر کبھی بھی ایسے نیچرل ڈیزاسٹر کو اپنے حوصلے سے پیچھے نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ صرف ایک ٹیمپرری سولوشن نہیں ہو سکتا۔ لاس اینجلس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ کیسے ہم ان فائرز کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کیا اسٹریٹجیز ہیں جو فیوچر میں ایسے ڈیزاسٹر کو پریوینٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟
फायर रेसिस्टेंट बिल्डिंग कोड्स, बेहतर फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। और सबसे ज़रूरी बात क्लाइमेट चेंज का सामना करना, जिससे लॉन्ग टर्म में इन आगों का खतरा कम किया जा सकता है। लॉस एंजलिस का मुस्तकबिल इन जंगली आगों से लड़ते हुए है। अगर हम सब मिलकर हिस्सा डालें, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का सामना हो, बेहतर प्लानिंग हो या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो, जब भी हम ऐसे डिजास्टर से बच सकते हैं। आज का लॉस एंजलिस और कल का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। आज की इस वीडियो का मकसद आपको लॉस एंजलिस में आग लगने की वजह और उससे कैसे बचा जाए के बारे में बताया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ न कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।